اشارہ بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کو اس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 334 ہم گائیں گے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے۔ Yeah.
میں زندہ ہوں، اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا ہے۔ یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کا رحم ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہے۔ اب کتنے سال پہلے پادی اس کے لیے گیت لکھا ہے، کسی رب دے بندے ہیں تو رب سانو پیار کرتا ہے۔ آئے ہم دعا مانگیں اور شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہم سب کو سنبھالا ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو لوگ نہیں آ سکے، جو راستے میں ہیں، خدا انہیں سنبھالے، صحت دے، تندرستی دے۔ اور جو لوگ بیرون ملک ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، خدا ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کی ساری عبادت کو خدا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ خواتین میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ شکر گزاری کیجیے گزرے دنوں کے لیے، آج کے دن کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ مائک دے۔ اور 312 گائیں گے۔ یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے، مٹ جائیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے۔
دعا میں رہنمائی کریں. آپ کے پاس مائک ہے, دعا مانگیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں. ہم سب کے لیے, آج کی عبادت کے لیے, حمد و تعریف کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے. قدوس 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 خداوند رب الفاظ, آسمان و زمین کے مالک خالق, تیرا شکر, تیری تعریف ہو پیارے خداوند خدا, آج کے دن کے لیے, اس نئے دن کے لیے پیارے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا. خاص طور پر پیارے خداوند اس خوبصورت لمحہ کے لیے ہم سے شکرگزار ہیں. تو نے موقع دیا کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں, تیری حمد و ثنا گائیں پیارے خداوند, تیرے نام کی تمجید گائیں, تیرا شکر کریں. تیرا بڑا فضل مانگتے ہیں کہ ہم پائر پہ, ان سازوں آوازوں پہ, ان تمام گیتوں پہ اور زبوروں پہ پیارے خداوند جو تیری طرف سے ہمارے بلیسنگ ہے پیارے خداوند, تیرا شکر ہو. دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ اس نئے مہینہ کو ہمارے لیے محسوس کرا, بابرکت کرا, الفضل کرا, شادمانی کا اور نیا مہینہ کرا پیارے خداوند. اے باپ آسمانی, ہماری زندگیوں سے تیری خدمت اور تیری جلال کے کام ہوں. پیارے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری تعلیمات کو مانتے ہوئے پیارے خداوند تیرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے تیری قربت میں, پہچان میں بڑھتے چلے جائیں. خاص طور پر آج کی عبادت کے لیے آئے خداوند خدا دعا مانگتے ہیں جتنے تیرے حضور آئے ہیں ان کو بڑی برکت دے. جو راستے میں ہے پیارے خداوند وہ خیریت سے پہنچے. جہاں جہاں تیرا نام لیا جا رہا ہے پیارے خداوند وہاں تیری پاک فرشتوں کی باڑ لیتے ہیں, حفاظت مانگتے ہیں پیارے خداوند. تیرے خادم کے لیے خاص تیرا مسئلہ چاہتے ہیں پیارے خداوند, جو کلام آج تیری مرضی سے ہے وہ تیرے خادم کے ذریعے ہم تک پہنچے اور 100 گنا پھل لائے. عبادت کے باقی تمام عبادت میں پیارے خداوند ہمارے ساتھ ہو, تیرا بڑا فضل ہو. ہماری دعا کو سن, شکر گزاری کو قبول کر کہ مانگ کر پا لیتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں, آمین. آمین. آج کا پہلا ورد, بائبل کھولیں, استثناء کی کتاب. استثناء 4 باب, پہلی ایت سے 7ویں آیت. جو نہیں پڑھتا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مجھے اچھا لگے گا, ورنہ میں نام لوں گا. استثناء کی کتاب, پرانے عہد نامے کا یہ حوالہ, 4 باب, پہلی آیت سے 7ویں آیت, صفحہ نمبر 169, 169. کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے, پڑھیں, شاباش. آج کا دوسرا ورد یہ متان جمیل کے پاس ہے. یہ یعقوب کا خط ہے, پہلا باب ہے, 17 آیت سے 22ویں آیت, صفحہ نمبر 224. صفحہ نمبر 224, یعقوب کا خط, پہلا باب, 17 آیت سے 22ویں آیت, 17 سے 22. پھر ہم ایک گیت گائیں گے, گیت نمبر 311 ہوگا. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, پہلے ڈھونڈو تم اس کی راستہ بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی, سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. پھر ہم انجیل مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, 7واں باب, پہلی ایت سے 9ویں آیت. اگر کوئی پڑھنا چاہے, کوئی خاتون پڑھنا چاہے, آپ موقع ہے آپ کے لیے, اپنا ہاتھ دکھائیں گے. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, 7واں باب, پہلی ایت سے 9ویں آیت. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. یہ تینوں حوالے آج سب میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. گزرے ہفتہ کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا. جو لوگ 1972 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں انہیں تو اس بات کا علم ہوگا, لیکن 30 اگست 1972 جب ہمارے مسیح اسکول کالج گورنمنٹ نے لے لیے, جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو,
जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। जो कुछ खुदावंद ने बाल फगूरा के सबब से किया वो तुमने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बाल फगूर की पैरवी की खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहे हो सब के सब आज तक ज़िंदा हो। देखो जैसे खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बुज़ुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवार है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका मबूद उसकी कदर के सबब से कौन है जिसका मबूद इस कदर उसके नज़दीक हो जैसे खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नज़दीक है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल अनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्ज़ी से हमें कलाम हक़ के वसीला से पैदा किया, ताकि उसके मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फजला पर दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन।
فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے۔ وہ یروشلم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ جیسے کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت اور قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھنے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آیا اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آسمانی باپ، ہمارے تینوں حوالوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے بتیری زندگیاں تیرے بیٹے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے پھر خدا ان کے گھر میں آئے، تاکہ آپ باجماعت ہو کر خدا ان کی حمد و تعریف کر سکیں، خدا کے کلام کو سن سکیں، اپنی شکر گزاریاں، اپنی درخواستیں، اپنی منتیں خدا ان کے حضور گزران سکیں۔ سو ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے، جس کے فضل سے، جس کے رحم سے میں اور آپ یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے جو سادہ سا پیغام ہے، استثناء کی ایک ہی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کھولے ذرا پہلا حوالہ۔ ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دیا کریں تاکہ جڑ پکڑے، جس کا مطلب ہے دہرایا کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت پائیں اور جانیں کہ ہم ہیں مسیحی، ہم ان سے کچھ فرق ہیں۔ اور یہ فرق تبھی نظر آئے گا جب کلام مقدس کے اس حصے کی یہ آیت جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، استثناء کی کتاب سے ساری چیزیں، خوبصورت چیزیں یہاں پہ لکھی تھی، صرف ایک مطلب تھا۔ خدا کا بندہ جو موسیٰ، اس نے ان کو تلقین کی، بنی اسرائیل کو سمجھایا، سکھایا، درخواست کی، منت کی، فرما برداری کی، جو آج بھی اس وقت بھی ہماری دنیا میں فرما برداری کی کمی ہے۔ گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، محلوں میں بھی، اداروں میں بھی فرما برداری کم ہے۔ ہم سیکھنے کی بجائے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی حال تھا۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، کلام مقدس میں ایک ماڈل دیا، اور خدا کا بندہ ان کو
छठी आयत में कहता है सो तुम इन बातों को, इस आइन को माने। छठी आयत पढ़ रहा हूँ, खोलें जरा, सब खोल लें, इधर उधर देखने की बजाय खोलें। छठी आयत, सो तुम इनको मानना, जो हुक्म है, जो आइन है, जो कानून है, इनकी पासदारी करना, इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल। अब आपने और मैंने देखना है कि मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, मेरे इर्द गिर्द के लोग कितनी अक्ल रखते हैं गैर कौमों के सामने गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए। सो तुम इन बातों को मानना, अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। लोग कहेंगे कि ये दानिशमंद कौम है, लोग कहेंगे कि ये अक्ल रखने वाले लोग हैं, लोग कहेंगे कि हिकमत के साथ बात करते हैं, बशर्ते कि मैं और आप करें। कई दफ़ा मैं और आप ऐसी बात नहीं करते, कई दफ़ा हम समझते हैं मैं बड़ी चीज़ हूँ, बड़ी शय हूँ, हालांकि मैं और आप कुछ नहीं है, पानी का बुलबुला है। बुखारात की मानद हम उठ जाते हैं, साई की तरह ढल जाते हैं, कुछ भी नहीं है मैं और आप। लेकिन खुदा के कलाम में लिखे अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग जानेंगे कि इनके अंदर अक्ल, दानिश, फहम है। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगी गैर कौमें, गैर लोग, कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम। सिर्फ बूढ़ों के लिए लफ्ज़ बुजुर्ग नहीं इस्तेमाल होता, बुजुर्ग कौम। कौन सी कौम? कौन सी? हाँ जी, ऊंची बोले, कौन सी कौम? इस्राएल कौम बुजुर्ग कौम है, बड़ी कौम है, इज्जत वाली कौम है। आप मसीही लोग, मसीह पर ईमान रखने वाले लोग बुजुर्ग कौम का हिस्सा हैं। शाही कहनों की विरासत है आपके पास, मिरास है आपके पास। अकल से लोग समझे, आपकी गुफ्तगू से समझे। क्या मैं और आप जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों के साथ, अपनी सोसाइटी में गैर लोगों के साथ, क्या कौन सी हम इंसानी गुफ्तगू करते हैं, शैतानी गुफ्तगू करते हैं, या रबानी गुफ्तगू करते हैं, रब जैसी, जिसने मुझे रब को सिखाया? आपने गौर करना इन सारी बातों पे। आज का कलाम, आज की ये आयत मुझे रब को सिखाती है कि गैर कौमें जाने कि आप लोग बुजुर्ग कौम, जो नहायत अक्लमंद और दानिश्वर है। और हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, मैं ख़ुद बड़े फ़ख्र के साथ लोगों को कहता हूँ कि तालीम हमने दी है पाकिस्तान में लोगों को। तालीमी इदारे हमारे थे, हॉस्पिटल हमारे थे, बीमार लोगों की हमने खिदमत किया। ये मैं और आप उस वक़्त फ़ख्र के साथ कह सकते हैं जब मैंने और आपने ये काम किया हो। तो हमारी बच्चियों ने एज नर्स खिदमत की है, हमारे उस्तादों ने उस्ताद होने की चीज़ से, टीचर होने की हैसियत से सिखाया। आज भी लोग याद करते हैं। पासवानों ने मसीही तालीम दी है, जिसकी वजह से आज सेंट जॉन चर्च पे भरा हुआ है। सबब क्या है? तालीम की वजह से। फिर दोहराएं शायद को, मैं सिर्फ पढ़ूंगा फिर आगे जाऊंगा। जो आइन, जो कानून, जो मुल्क खुदा ने उन्हें दिया, वो वहाँ गए, लेकिन रहने के तरीके, असूल बता दिए और कहा कि तुमने किस तरह से यहाँ रहना है, अपने खुदा से लिपटे रहना है, इसीलिए ज़िंदा रहोगे। मैं और आप इसीलिए ज़िंदा हैं कि हम अपने खुदा के साथ लिपटे हुए हैं। और मूसा उनको कहता है, जो कुछ मुझे खुदा ने कहा था मैंने आपको सिखा दिया है, जो मुझे दिया था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। सो तुम इनको मानना, अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम, इज्जत वाली कौम, दानिशमंद कौम, जो नहायत अक्लमंद है, उनका हिस्सा है। आए मैं और आप आज अहद कर लें, मसीही होते हुए मैंने दानिश के साथ, अक्ल के साथ, हिकमत के साथ इस दुनिया में, इस जहान में रहते हुए अपने आप को दूसरों के सामने पेश करना, ताकि लोग हमारी ज़िंदगी से ठोकर ना खाएं।
میری اور آپ کی زندگی دکھاوے کی نہ ہو۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل جو حوالہ پڑھا گیا، غور سے دیکھیں اس کو۔ آباء و اجداد کی روایات، فور فادرز کی باتیں، باپ دادا کی لکھی ہوئی باتیں، باپ دادا کی کہی ہوئی باتیں آج بھی میں اور آپ یاد رکھ رہے ہیں۔ کچھ روایات ہیں جو اچھی روایات ہیں جن پہ میں اور آپ عمل کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جب خداوند یسوع المسیح تھے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے زندگی کے اصول، جیسے موسیٰ کو خدا نے دیے ویسے خداوند یسوع المسیح نے ان کو سکھایا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب انہوں نے خداوند یسوع المسیح کی باتوں کو سنا، پہلی آیت 7واں باب، پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فریسی اور فقیہ تھے کون؟ کہیں آج میرے اور آپ کے درمیان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ بڑے اچھے لوگ بھی تھے۔ فریسی لوگ کون تھے؟ کیا تھے؟ فریسی لوگ یہودیوں کے 3 اہم فرقوں میں سے ایک تھے۔ 3 ڈینامینیشنز کے لوگ تھے، 3 مشنوں کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک فریسی لوگ تھے۔ صدوقی اور اسینی بھی فرق تھے۔ اور یہ لوگ جو فریسی تھے بااثر لوگ تھے، ان کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ان لوگوں کا اثر رسوخ ہے جو بڑی سیٹوں پہ ہے نا۔ یہ لوگ، یہ فریسی لوگ بااثر لوگ تھے، علیحدہ کیے ہوئے لوگ تھے، بڑے کٹر تھے، خدا کے وفادار، خدا کے پیارے، نہ صرف یروشلم میں موجود تھے بلکہ پورا جو فلسطین ہے وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن ان کی جو خامی تھی، جو ان کی کمزوری تھی، ان کے اندر ریاکاری تھی۔ کیا تھا؟ کیا ہوتی ہے ریاکاری؟ کیا ہوتی ہے ریاکاری؟ کہنا کچھ اور کرنا، دکھنا فرق اور اندر سے کچھ۔ دیکھیں میں تو نہیں ہوں ایسا، آپ تو نہیں ہیں ایسے۔ اپنے آپ پہ سوال کریں۔ فقیہ اور فریسی آئے۔ فقیہ کون تھے؟ یہ بھی ایک فقہ ہے، ان کے پاس شریعت تھی، شرعی امور کے ماہر تھے یہ لوگ بھی۔ یہودی جو عالم تھے، یہ یہودی عالموں کی ایک جماعت تھی۔ قیامت پر ان کا پختہ یقین تھا، عقائد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ فریسیوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے اس وقت جب مسیح یسوع دنیا میں تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اس وقت یہ دونوں ہی فرقے خداوند یسوع مسیح کے مخالف تھے۔ یہ ہیں فقیہ اور یسوع مسیح کے مخالفت۔ اچھی چیز بھی ہوتی ہے، اس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے یسوع مسیح سے کہا، ریاکاری تھی ان کے اندر، کہ تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے۔ تو تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ فریسی اور سب یہودی یہ بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں کھانا نہیں کھاتے تھے، خوب دھوتے تھے۔ جن دنوں میں کرونا تھا، زیادہ تھا نا، ان دنوں میں لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ ہاتھ دھوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ کتنے منٹ دھوتے رہنا۔ اب بولے نرسز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہمیں آ کے یہ
سینیٹائزر دیتی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ہاتھ صاف کیا کریں. کتنی دیر تک ہاتھ دھوتے تھے. ہمارے بچے عادی ہو گئے تھے, ہم لوگ عادی ہو گئے تھے ان دنوں میں. اس لیے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ سکھاتی ہیں. ہاتھ جب تک وہ دھو نہیں لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور بازار سے آ کر جب باہر سے آتے تھے, کلام میں لکھا ہے, میں خود نہیں کہہ رہا, یہ چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں, آپ کی بائبل میں بھی یہی ہے. اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے. اور بہت سی اور باتوں کا جو ان کو پہنچی ہیں پابند تھے, جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا. جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں پتا کہ گھروں میں تانبے کے برتن بھی تھے, بڑے برتن بھی تھے. اور ہماری جو مائیں تھیں, آج بھی جو یہاں بیٹھی ہیں انہیں پتا ہے, وہ صحیح طرح سے ان کو صاف کرتی تھی, دھوتی تھی. بلکہ پنجابی کا لفظ ہے مانجتی, مانج دیے تھے نا, صحیح طرح سے چمک جب تک نہیں آ جاتی تھی. اور یہ دستور تھا. تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جب لوگ آئے, انہوں نے یسوع سے کہا کہ تیرے شاگرد ایسا نہیں کرتے. پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے, وجہ کیا ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں. یسوع کا جواب سنیں. کئی روایات بہت اچھی ہیں, ان پہ چلنا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں جو چونکہ سنی سنائی تھیں, دوسروں کو دیکھ کر اپنائی ہوئی تھیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, اس نے ان سے کہا, کس نے؟ یسوع نے ان سے کہا. یسایہ نے, میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا, یہ یسایہ نبی کا صحیفہ پوری بائبل ہے. کتنے چیپٹر ہیں اس کے؟ اس میں ماضی کی باتیں بھی ہیں, حال کی باتیں بھی ہیں, مستقبل کی چیزیں بھی ہیں کہ کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا کہا, خوب نبوت کی اس نے آپ کے بارے میں. اس نے ان سے کہا یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی, جیسا کہ لکھا ہے. جیسا کہ, یہ جو لفظ ہے نا لکھا ہے, اگر آپ غور کریں تو جب لینٹ سیزن شروع ہوتا ہے تو ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو ابلیس کہاں لے گیا؟ بولے گیلری والے, بیابان میں. تو یسوع مسیح کو آزمایا, اور شیطان بھی کلام کو استعمال کرتا تھا کہ لکھا ہے. کتنی بار اس نے 3 بار کہا یسوع مسیح کو کہ لکھا ہے, اگر تو چاہے تو پتھروں کو روٹی بنا سکتا ہے, بنا کھا, کیوں بھوک لگی ہے تجھے, لکھا ہے. تو خدا کے کلام میں کہا گیا کہ یسایہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا گیا, یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے, لیکن دل مجھ سے. آج کے دور میں بھی ایسا ہے, ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے کہ جو باس ہے نا, اس کے سامنے تو اس کی بڑی تعریفیں کریں گے, لیکن جو ہی باس باہر نکلتا ہے دروازے سے پھر اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریفیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. یہ سب کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی شخص سامنے ہوتا ہے اس وقت تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جو ہی وہ آپ کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے, پیچھے چلا جاتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بھائی تم لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو, میری عزت کرتے ہو, لیکن ان کے دل مجھ سے. خدا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, خدا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. پھر پڑھنے لگوں آیت. یہ لوگ جو فقی, فریسی, جو ریاکار, جو یہاں کچھ بات کرتے ہیں وہاں کچھ جا کے کرتے ہیں, ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو. یہ بے فائدہ, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. انسان کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں, خدا کی باتوں کی تعلیم نہیں دیتے. میں نے ایک دفعہ ایک فلیٹیز ہوٹل میں ایک پروگرام تھا,
تو وہاں میں نے یہ بات کر دی، تو جو میزبان تھا اس نے کہا نہیں پادری صاحب نا یہ ناراضگی کے ساتھ نہیں کہہ رہے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو قانون ہمارے ملک میں بنے ہیں یہ انسانوں نے نہیں بنائے، آدمیوں نے بنائے ہیں۔ اگر انسان بناتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ یہ قانون انسانوں نے نہیں بنائے۔ جب انسان بناتا ہے تو انسانیت کو سامنے رکھتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت پر قائم رہتے ہو، ان کو قائم رکھتے ہو، خدا کی بات کو رد کرتے ہو، آدمی کی بات پہ یقین کرتے ہو۔ اس لیے خدا کا بندہ یعقوب مجھے اور آپ کو کہتا ہے آج کے دن ویسے ہی حالات ہیں جیسے اس وقت تھے، اور بڑی اچھی خوبصورت بات اس نے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کی کہ ہر اچھی نعمت، نکالیں یعقوب کا خط 17 آیت، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے، وقت پر دیتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پھل ہوں۔ میں اور آپ ایک طرح کے پھل ہیں۔ اگلی آیت غور سے سن لیں، میرے لیے لکھی گئی ہے، آپ کے لیے لکھی گئی ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بچوں سنو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز۔ میں اور آپ سننے میں تیز ہیں؟ کیوں جی؟ نہیں، میں نے ابھی منع کیا تھا کہ یہ نہیں کہنا کہ یوں لکھا ہے، یوں مرغوم ہے، اور میرے بچے نے آگے یہی کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، سنا نہیں ہے، غور سے سنیں، سننے میں تیز۔ آپ نہیں سنتے، پھر کہہ رہا ہوں، کلام کی بات کہہ رہا ہوں، لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں دوستوں، یہ بات تم جانتے بھی ہو کہ ہر آدمی، ہر انسان، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، سننے میں تیز ہونا چاہیے، سنیں، اور بولنے میں دھیرا۔ ہم یہاں پہ الٹ ہیں، ہم بولنے میں دھیرے نہیں ہیں، ہم بولنے میں تیز ہیں اور سننے میں دھیرے ہیں۔ پھر کہتے سمجھ نہیں آئی، مطلب دی گل سن لینے ایسے، یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے سننے میں تیز، بولنے میں دھیرے، قہر میں دھیمے۔ قہر میں دھیما میں بھی نہیں ہوں، صحیح بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ قہر میں دھیمے نہیں ہوتے نقصان اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھاتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ قہر جو ہے یہ ناراضگی پیدا کرتا ہے، قہر جو ہے یہ دوری پیدا کرتا ہے، قہر جو ہے یہ ناتفاقی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہم سب کے لیے غور سے سننے پر 2-3 منٹ اور تھک جاتے ہیں بڑی جلدی۔ آپ سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا، قہر میں دھیما، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راستہ بازی کا کام نہیں کرتا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی سے فضلہ کو دور کر کے اتنے سخت لفظ لکھ لیں یہاں پر، صرف قہر کے، اس کو نجاست کہا گیا، بدی کہا گیا، فضلہ کہہ دیا، دور کریں اس کو، اس کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لیں، اور جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روح کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ کلام آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، نجات، رہائی، چھٹکارا ان ساری باتوں سے دے سکتا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ میں اور آپ صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ اس لیے
کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اب میں سے کون ہے جو بار بار شیشہ دیکھتے ہیں؟ بھائی میں دیکھتا ہوں۔ اب ہمارے گھر میں جائیں، کمرے میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی ایک شیشہ لگایا ہوا ہے آپ نے، ڈرائنگ روم میں جائیں باہر بھی ایک چھوٹا سا لگا ہوا ہے۔ انسان ہے نا میں ہم اپنی شکل بھی بھول جاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام کی پر بار بار غور نہیں کرتے ہم۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ شخص جو آئینہ دیکھتا ہے اور قدرتی شکل اپنی دیکھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کلام میں، اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ نہ بھولیں، عمل کریں۔ آخری آیت، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے، میں بڑا دیندار ہوں، دوسرے سے بہتر ہوں، اپنی زبان کو لگام نہ دے، ہو دیندار، دعائیں بھی لمبی کرتا ہو، حمد و ثنا بھی بڑی اچھی کرتا ہو، کلام بھی بہت اچھا سنانے والا ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ میں اور آپ کتنی خبر لیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ پرسوں رات میں دیکھ رہا تھا سیالکوٹ کا ایک واقعہ، اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ رات کا وقت تھا، دروازہ ناک ہوا کسی شخص کا، وہ ڈرتا کھولتا نہیں تھا۔ سن لیں ذرا، حالات ایسے ہیں۔ دروازہ ناک ہوا، وہ اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا لیکن اس نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ ایک خاتون دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اس وقت۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ غور سے سنیں، اگر آپ مسیحی ہیں، یہ کلام کی آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، جو میں اور آپ نہیں رکھتے۔ وہ نیچے آیا شخص، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ میں اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ اپنی کچن میں گیا، جو کچھ چیزیں تھیں اس نے اس میں ڈالی اور اس کو دیں، اور وہ یہ گیلری والے سن رہے ہیں، وہ پیچھے بچے باتیں کر رہے ہیں، سنیں بیٹا بات، وہ اوپر والے سنیں۔ اس نے ان کو کھانا دے دیا جو گھر میں تھا، اور وہ خاتون اس کو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا آگے کا رہے ہیں۔ اس نے کہا اتنی رات کا وقت ہے، تو جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اب آپ جائیں۔ لیکن وہ چونکہ محلے کے قریب تھی، وہ اوپر ایک جوان دیکھ رہا تھا، اس کو کہا بھائی جی نیچے آ جائیں، ہم ان کو ذرا تھوڑا آگے چھوڑیں۔ انہوں نے کہا اگر آ گئی ہے تو چلی بھی جائے گی۔ اس نے اس کو کہا اگر کوئی کتا وغیرہ راستے میں ہوگا نا، یہ پتھر لے لے، یہ سوٹی لے لے، مارنا وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن اس نے کہا اس کتے کی تو خیر ہے، یہ کتا اس کو تو پتھر ماروں گی تو بھاگ جائے گا، لیکن اگر کوئی اور کتا کھڑا ہوا تو۔ سمجھ گئے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ خاتون، انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی میری ماں مجھے بس یہی سکھاتی رہی کہ یہ ان کتوں سے کس طرح سے بچنا ہے، اس طرح سے۔ ان کتوں کا نہیں بتایا تھا مجھے میری ماں نے۔ اس نے کہا کہ راستے میں یہ تو کتے بھاگ جائیں گے، لیکن اگر کوئی اور کتا کھڑا ہوا تو۔ پھر وہ اس کو گھر چھوڑ کے آئے، کھڑکی میں سے بچے دیکھ رہے تھے جو بھوکے تھے، تو اپنی ماں سے کہا کوئی شاپر ہے ہاتھ میں؟ اس نے کہا ہے۔ بچے خوش ہوئے کیونکہ بھوکے تھے۔ آج کی دنیا، قحط کی دنیا، مہنگائی کے سبب سے مشکل میں، پریشانی میں ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ جتنی مرضی لمبی دعائیں کر لیں، اگر آپ عمل نہیں کرتے کوئی فائدہ نہیں۔ میں بھی
जितना मर्ज़ी मैं कलाम सुना लूँ, अगर मैं किसी गरीब की मदद नहीं करता देख के, तो मेरे कलाम का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी मर्ज़ी ऊंची दुआ कर लूँ, जितना मर्ज़ी को मैं खुदा के बड़ा करीब हूँ, मैं मोजज़े करता हूँ, मैं बदरूहें निकालता हूँ। एक मुसीबत यह है कि सारी बदरूहें पाकिस्तान में इकट्ठी हुई हैं और किसी जगह पे नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी, कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ, सारी बदरूहें इधर ही हमारे महल्ले में, हमारे एरिए में, हमारे मुल्क में, बाहर क्यों नहीं है। ये मैंने और आपने अपने आप को बुज़ुर्ग कौम का हिस्सा बनाना है, अक्ल, दानिश और फहम के साथ चलना है, ताकि मेरे और आपके किरदार की वजह से, मेरे और आपके अच्छे अमल की वजह से लोग बरकत पाएँ और खुदा उनका शुक्र अदा करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। खुदा की हम दो तारीफ़ करेंगे। ज़बूर नंबर 51 गाएँ।
قدوس باپ جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہم سب کے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی انکساری ہدیی فروتنی کے ساتھ اس سے منت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر، ہمیں اپنے ذکر قبول فرما، ان ہدیوں کو اپنے ذکر قبول فرما، دینے والوں کو برکت دے، ان کے وسائل میں ان کی روٹی پانی کو برکت دے، بچوں کو سب حاصل دے، ساری چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، تیری دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے واپس لوٹاتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، اس ہدیے کی تقدیس کر، تیرے جلال کے لیے استعمال ہو، خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئی سو ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ، ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ سینٹ جانس چرچ کی ساری کلیسیا کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، اور جو لوگ بیرون ملک ہیں ان سب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ڈائسس آف رائبن کے لیے، بشپ آف رائبن کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے، تمام خادموں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں سب کہیں ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین تیرے جلال سے مشہور ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ تیرا جلال مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم والا کا خوش ہے۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، غمزدہ لوگوں پر رحم کر، بیمار لوگوں پر رحم کر، کمزور لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، جنگ زدہ لوگوں پر رحم کر، سیلاب زدگان پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، اس کلیسیا کے خاندان پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیری جھوٹنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں، اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گونہ گور بڑے رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہماری گناہ لودہ جسم اور روحیں
اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دے اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو تسلی اطمینان عطا فرمائے. آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں، روحانی تازگی پائیں. سیکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں. قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے. ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے. ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباری جیتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباری ہمارے خدا کی ہو. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غم زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. ואז בתור ילדים מסקרנות רצנו לראות מה קורה ואיפה זה, ואחרי שהיה את הפיצוץ וכל האבק שקע, מה שראיתי בעצם מרחוק בהר, ראיתי את איזה מערת קבורה, יש לה משולש עם העיגול, וזה היה הרבה יותר מכוסה. In the spring of 1980, in Tel Piot, South Jerusalem, construction blasting exposed the entrance to a burial tomb. It was 2,000